کی جائیداد، بہت سارے امدادی کاموں پر خرچ ہوتا ہے۔ آپ دور کی بات کہاں جاتے ہیں، آپ پٹنہ میں جا کے دیکھ لیجیے، اربوں خربوں کے وہ کیا ہے، یہ وقت کا جو ہے زمین ہے، دکان ہے، مارکیٹ ہے، اور جس سے بہت سارے کام نکلتے رہتے ہیں، اور آپ کے لیے پورے امت مسلمہ کے لیے اس میں سے جو اس کی آمدنی ہے وہ اماموں کے خرچ اور اس کے اوپر بہت سارے دیگر اخراجات باضابطہ اس کے لیے ایک چیئرمین جو وقت بورڈ کا ہوتا ہے اور وہ وقت بورڈ کی نگرانی کرتا ہے اور جہاں جہاں زمین ہے وقت کی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ باضابطہ ایک جو ہے اس کی ایک تنظیم ہے اور اسی چیز کو انہی ملکیتوں کو ابھی کی حکومت جو ہے ہڑپنا چاہتی ہے، تو ہم لوگ اس کے لیے ہر وقت بیدار رہیں اور اپنے لیے اپنے جان مال کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہیں اور انقلاب اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مزاج بگڑا ہوا ان سب چیزوں کو ختم کیجیے اور اس اللہ کے گھر سے لگ کے رہیے۔ اسی لیے یہ رسول صلی اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کل تعطیل پر ٹھیک باندھ لیں گے بازو پر، ہونا چاہیے چاہے پہلے معلوم ہوتا تو 4-5-10 میٹر کپڑا منگاتے اور دیتے، میرا ربی جو جوانوں سے ہو سکتا ہے یہ کام کرے۔ اور اس سے یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں لیکن جمہوری طریقے پر ہم یہ احتجاج دکھلا رہے ہیں کہ آپ کے کسی بھی جو ہمارے ملکیت پر جبر و استبداد کے ساتھ ظلم و زیادتی اور طاقت کے ذریعے ہڑپنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں اور آگے کا جو معاملہ ہوگا اس کے لیے بھی ہم لوگ تیار ہیں۔ جو حکومت ہے آج جو آپ کی ملی تنظیم ہے انہوں نے یہ بات کو جنتر منتر پر مولانا محفوظ الغیب کی تقریر سماعت فرما کہ اس ملک میں آزادی کی رودل بجانے والا وہ علماء کرام ہے مسلمان، اور مسلمانوں کے ساتھ پوری قوم ساتھ ہے۔ اگر آج مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی کیا جائے گا تو مسلمان جو اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اس کے لیے جو سی قربانی ہمیں دینی ہوگی ہم دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دنکے کی چوٹ راجدھانی میں، ہندوستان کی راجدھانی میں یہ بات باور کرائے تھے اور جگہ جگہ پرانا احتجاج لوگ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ہر جگہ یہ بات کام کرنی چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ابھی آنا ہوا ہے اور آپ لوگوں سے کہتے ہیں ذمہ دار دعا کریں ہم بھی کہ ہمارے مسجد کی یا ہمارے جو قبرستان ہے اس کا کیا ہے، ہم لوگ اس پر نگاہ دیں اور کم ہی وقت رہ گیا ہے اس کو جو ہے سرکاری اعتبار سے آن لائن کرا کر کے جو چیزیں ہیں وہ کاغذ نکالا جائے اور جو وہ کیا ہے یہ اس کو دیکھا جائے اور خطیہ اور اس میں جو چیزیں ہیں کمی یا زیادتی اس کو ٹھیک کر کے اور وقت کی ملان کو صحیح درست کر دیا جائے، اس کے لیے حکومت نے وقت دیا برابر موبائل پڑھا۔ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری، ایک آدمی کی ذمہ داری ہم تمام لوگوں کی ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ، اس کو دماغ اور دل پر دے کے کریں گے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بڑا مقدس اور مقرر مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو دیا۔ ابھی ہمارے بیچ ہمارا بچہ قرآن مجید سنایا، میں تو اللہ سے یہ کہا کرتا ہوں اور آپ تمام لوگ یہ کہیں کہ اللہ ہماری نسلوں میں سب سے پہلے حافظ قرآن اور عالم ربانی پیدا کرے، آمین۔ یہ ہر ایک مومن کی آرزو اور تمنا ہونی چاہیے اور یہ تمنا کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی پوری بھی ہو رہی ہے۔ آج ہماری جگہ پر ہمارا بچہ ہم لوگوں کے بیچ میں قرآن سنا رہا ہے اور سننے والا بھی بچہ اپنا ہی ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان بچوں کو علم و عمل اور صالحیت کی دولت سے نواز دے۔ بزرگوں اور دوستوں، اب کو یہ مہمان نہیں نہ جانے کو ہے جس کی آمد کی انتظار کی اور وہ کہتا تھا کہ 1 مہینہ ہمارا آپ کا وقت کیسے گزرے گا، وہ وقت جو ہے منٹوں اور سیکنڈوں میں جیسے لگا ہوا کی طریقہ سے بات وقت ختم ہو گیا اور بات ہو گئی۔ ایسے ہی آج 25 روزہ
26 रोजा हम लोगों ने आज मुकम्मल कर दिया। अब 3-4 रोजा का मसाला है। अब हम लोगों में से वो आदमी समझ ले जिसको कुरान ने कहा कि जो लोग कल क़यामत के दिन नेक होंगे उनका चेहरा जो है वजूह यौमइज़िन खाशिअतुन वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन, कहा जो लोग जो नेक होगा उसका चेहरा जो है हंसता खेलता हुआ होगा, और जो बदबख्त होंगे जो ईमान वाले अमल की दौलत से दूर होंगे उनके चेहरा पर हवाइयाँ उठती होगी। ये कुरान आपके और हमारे लिए जो है ये खिताब कर दिया है। इसीलिए बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपने नौजवानों से बच्चों से कहना चाहता हूँ जो अभी जगह एक मोबाइल की गंदी आदत गंदी जो ये है वो जो चल पड़ा, जगह जगह जाते यहाँ बैठा हुआ वहाँ बैठा हुआ, क्या आदत है। मैं कितने बच्चों से कहता हूँ भाई नमाज के लिए मस्जिद को जाओ, ये सब बातें हर गाजियत की जरूरत है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर आदमी जो निगहबान है और उस निगहबान को अपनी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। हर आदमी अपने आप में बड़ा है और जो उसके मातहत है उसके बारे में सवाल किया जाएगा। बेटा है, बाप है, उसके बेटा के बारे में सवाल किया जाएगा। बड़ा भाई है तो उसके छोटे भाई के बारे में सवाल किया जाएगा। मोहल्ला का बाशऊर और बावकार आदमी है, उसको तमाम लोगों के लिए जो है उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है उनके बारे में पूछा जाएगा। हर आदमी अपने तौर पर बाशऊर रहिए, समझदार रहिए। और ये चीजें जो वबा है हमारे मुआशरा में गलत एतबार से फैल रही है, उसकी रोकथाम के लिए जो सा भी तरीका हो अपने बच्चों को समझा बुझाकर सख्ती के साथ उस पर जो है कोशिश कीजिए कि ये अमल बद से बचे। और मस्जिद की आबादी के लिए फिक्र कीजिए कि जैसे आज इस मस्जिद को हम लोगों ने पूरे रमजान अदा किया है, ऐसे ही हम लोग ये इरादा के साथ अल्लाह के घर से ये जज्बा लेकर उठे कि हम लोग पूरी जिंदगी इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी है हम लोग इस मस्जिद को आबाद करते रहेंगे। आप में से बहुत सारे आदमी देख रहे हैं कि जो आदमी गुज़िश्ता रमजान में एक अकाब पे बैठा था, मसूद अहमद खान साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से कर दे। और जितने भी लोग हमारे इस मोहल्ले गाँव और खानदान जितने भी बुजुर्गान दीन गुजर चुके हैं उन तमाम के कब्रों को अल्लाह नूर से नज़र फरमाए कि वो लोग जो कल को इस मस्जिद को आबाद रखते थे, जिनकी आंखें और आंसुएं गिरा करती थी, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानों और अजीजों, वो आज आपके सामने नहीं है। कल हम न होंगे, परसों आप न होंगे। ये दुनिया है, इसीलिए इस जगह को अगर आप आबाद करोगे अल्लाह आपकी आबादी का फैसला करेगा। एक बात, दूसरा पैगाम ये है कि रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, कुरान का एक पैगाम है कि इंसान के पैदाइश का मकसद जो है ये कुरानी तालीम। इसलिए कुरान में अल्लाह ने कहा अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, पहले हमने कुरान सिखाया और फिर इंसान को पैदा किया। और आप भी समझ सकते हो कि पहले अल्लाह कुरान ने सिखाया, पहले इंसान को अल्लाह पैदा किया, फिर जाकर के अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान सिखाया। लेकिन अल्लाह अपने कुरान में ये कह रहा है कि नहीं, पहले हमने इंसान को कुरान सिखाया फिर इंसान को पैदा किया। मतलब ये है कि इंसान की पैदाइश का मकसद है कुरान और कुरानी तालीम। ये बात है कुरान तालीम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान से कहा है कि हमने जो तुझको पैदा किया है ये कुरान के लिए, दीन के लिए, दीन मुस्तक़बिल के लिए पैदा किया है। इसलिए लोगों, अगर आप चाहते हो कि हम आबाद रहें तो सबसे पहले अपने आप को कुरानी तालीम से वाबस्ता कीजिए, आरास्ता कीजिए और अपने आप को कुरानी तालीम को सीख करके अपनी जिंदगी में उस पैगाम को आम कीजिए और सबसे पहले उस पर चलिए और उस पैगाम को आम कीजिए। अल्लाह आपके लिए जो है हर मामला और हर रास्ता को आसान कर देगा। ये पैगाम है, ये कुरान का इस्लाम का ये पैगाम है। इसलिए मुसलमानों, मैं कहा करता हूँ आज जो हमारे ऊपर हालात है ये हमारे अमल की वजह से है, अमल बद की वजह से है कि हम जो है सब चीज बन गए, चूचू का मुरब्बा बन गए। एक सिख जो है
وہ دنیا کی کسی خطہ میں رہتا ہے اس کی پگڑیاں ہوتی ہے، اس کے اپنے لباس ہوتے ہیں، اس سے وہ کبھی دست برداشت نہیں ہوتا. اور مسلمان کا آج کوئی لباس نہیں ہے، وہ ننگا بھی پھر رہا ہے، کھڑا کھڑا پیشاب بھی کر رہا ہے، سور کے جیسا بال بھی رکھ رہا ہے. کیا کیا بات ہے آپ لوگوں کو بتلایا جائے، کون سی خرابی اور کون سی کمیاں ہم لوگوں کے اندر ایسی نہیں ہے جو بیان نہ کیا جائے. اسی لیے دوستوں بزرگوں، میں نوجوانوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ہماری زندگی ایسا اچھی رہے تو قرآن کی تعلیم کو پر عمل کرو. اللہ ہمارے لیے اس عمل اس تعلیم کی وجہ سے آبادی کا فیصلہ کر دے گا. آج اس پیغام کو دہرانے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ رمضان جہاں علماء برابر تیار ہوا کرتے تھے، حفاظ قرآن تیار ہوا کرتے تھے، یہ بستیاں ان چیزوں سے خالی ہو رہی. کئی سال ہو گیا جو کوئی بچہ دارالعلوم، مظاہر علوم یا ندوہ سے فارغ نہیں ہو رہا. یہ ایک المیہ ہے، اس گاؤں کے لیے المیہ، ہم لوگوں کے لیے المیہ ہے. اگر آپ کے اندر علماء صلح اور عامل جب تیار ہوں گے، آپ کی اچھی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہوگا اور آپ کے معاشرہ میں بے راہی پھیل جائے گی اور ہم لوگ بے راہی کے شکار ہو جائیں گے. تو پھر سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی زندگی اچھی نہیں رہ سکتی ہے. اسی لیے میں بہت ہی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی اولاد کو عالم اور حافظ کے ساتھ ساتھ دنیا کا جو اس کی بھی تعلیم پڑھائے سکھائے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر اچھے علماء ہونے چاہیے. جو آج یہ بستی اس سے جو ہے بہت پیچھے ہو رہی ہے، یہ میرا تجزیہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے کا سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ شب قدر کی ایک رات ہے جو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ شب قدر صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اس کے علاوہ کسی امت کو یہ شب قدر اور یہ رات جو ہے نہیں ملی ہے. شب قدر کا معنی بتلا دیے تھے کہ شب کے معنی رات، قدر کے معنی عزت منزلت، یعنی عزت و منزلت، قدر و منزلت والی یہ رات ہے. یہ رات جو ایک ایمان والا پالے گا اس کو اللہ تعالیٰ قدر و منزلت اور عزت کی دولت سے نواز دے گا. یہ دولت جو ہے صرف اور صرف امت محمدیہ کو دیا گیا. ایک رات کی عبادت 80 یا 83 سال کے عبادت کے وقت کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اجر دے گا. روزہ ہر ایک قوم کو دی گئی ہے لیکن شب قدر صرف اور صرف اس امت کو دی گئی ہے. اسی لیے نوجوانوں، بچوں، بڑے اور بزرگوں، بڑے احترام بڑے ادب کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی عزت کر لیں اور جو وقت جو موقع مل رہا ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم اپنی زندگی کو آج کی رات بھی رونے کے ساتھ اور جو وقت ملا ہے اور کیا روزہ نماز کے ساتھ گزاریں اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے روزہ نماز کو قبول فرمائے اور اس عمل خیر کی برکت سے اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما دے اور مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی سہولت مہیا فرما دے اور پوری دنیا اور خاص طور سے فلسطین میں جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یہ رمضان المبارک کی مقدس مہینہ کی برکت سے اللہ وہاں کے یتیم بیواؤں اور بچوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور مجاہدین کی مدد فرمائے. اور